امریکہ نے حال ہی میں ریڈ سی اور اس کے ارد گرد اپنے نئے ٹروپس اور میرین بھیجے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا اس ریجن میں ایک نئی جنگ چھڑنے کو تیار ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ امریکہ نے اگست کے شروع میں 3000 فوجی اور اپنے 2 وارشپ ریڈ سی اور پرشین گلف میں اتارے۔ ان فوجیوں کو دوبارہ اس ریجن میں کیوں بھیجنے کی ضرورت پڑی؟ وہ امریکہ جو عراق سے ایک معاہدے کے تحت 2021 میں کسی حد تک نکل چکا تھا، وہ دوبارہ اس ریجن میں اپنے قدم کیوں جمانا چاہ رہا ہے؟ جب وہ اس خطے سے نکل چکا تھا تو اب دوبارہ اس خطے میں اسے کیوں آنے کی ضرورت پڑی، اور یہ خطہ دوبارہ امریکہ کے لیے کیوں اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے؟ ہم ان سوالات کے جوابات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بہت سے ایکسپرٹ اور تجزیہ کار جو بات کر رہے ہیں، ہم اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ اس خطے کو دوبارہ کیوں کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے۔ امریکہ نے جو یہاں پر 3000 فوجی اتارے ہیں، اس کے علاوہ 2500 کے قریب عراق میں موجود ہیں، اور 900 کے قریب سیریا کا وہ علاقہ جو الطنف بیس کے نام سے مشہور ہے، وہاں پہ موجود ہے۔ اس کی کئی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو ایکسپرٹ اور تجزیہ کاروں کے مطابق ابھی تک جو وجوہات سامنے آئی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خطہ امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت عام ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہاں پہ روس، چین اور ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے، اور دوسری وجہ ان ممالک کی آزاد خارجہ پالیسی ہے جو وہ اپنا رہے ہیں، اور اپنی آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے وہ کسی ایک گروپ میں رہنا نہیں چاہ رہے۔ اور جو تیسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خطہ بہت عرصے سے پروکسیز وار میں لپٹا ہوا تھا، جس سے یہ ممالک آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر یہ خطہ ان پروکسیز سے نکل جاتا ہے تو یہ خطہ جو آج اس قدر پیچھے رہ گیا ہے، اور وہ ممالک جو پیچھے رہ چکے ہیں ترقی میں، وہ بڑی تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ امریکہ کے لیے یہ خطہ دوبارہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اس خطے میں ایران، روس اور چین کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی حالیہ مثال یہ ہے کہ چین نے جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان صدیوں پرانا قضیہ ہے، بہت عرصے سے ایک قضیہ چل رہا ہے، ان کے آپس کے تعلقات نارمل نہیں تھے، ان میں وہ تعلقات بحال کیے، ایون کہ دونوں ممالک نے ان میں اپنے سفارت خانے بھی کھولے۔ پھر اس سے ہٹ کر چونکہ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ سیریا میں بشر الاسد کی حکومت کو گرایا جا سکے، اور وہاں پہ ایسے شخص کو لایا جائے جو امریکی مفادات کا تحفظ کرے۔ لیکن چونکہ بشر الاسد کو ایران اور روس کی سپورٹ حاصل ہے، اس وجہ سے امریکہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور بشر الاسد کی حکومت نہ گرا سکا۔ پھر تیسری وجہ کہ حال ہی میں وہ عرب ممالک جو ایک عرصے سے سیریا سے قطع تعلق کیے ہوئے تھے، انہوں نے جب عرب لیگ کی کانفرنس ہوئی تو اس میں بشر الاسد کو
دعوت دی جس میں اس نے بھرپور طریقے سے شرکت کی اور ان دوست ممالک نے ایک بہت بڑے پروٹوکول سے ویلکم کیا۔ یوں امریکہ بہادر کا ماتھا ٹھنکا اور وہ سمجھنے لگا کہ اگر یہ ممالک اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنا لیتے ہیں تو یوں یہ خطہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر یہ خطہ اس کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو جو ریڈ سی ہے یہاں سے جہاں دیگر تجارت ہوتی ہے وہاں پہ آئل کا سب سے بڑی جو گزرگاہ ہے وہ بھی یہ ریڈ سی ہے جو افریقہ، سعودی عرب اور یمن کے درمیان آتی ہے۔ پھر دوسری طرف پرجن گلف ہے، اس سے وہاں پہ ٹروپس اتارنے کی وجہ ایران کو اور ایران کی جو مفادات ہیں ان کو مونیٹر کرنے کے لیے وہاں بھی اپنے ٹروپس کو اتارا گیا ہے۔ ہم ایک طرف تو دیکھتے ہیں کہ امریکہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں کسی نئی جنگ کی شروعات کرنے کے لیے نہیں آ رہا، میرا یہاں آنے کا مقصد ان گروپوں کے خلاف کارروائی کرنا ہے جو اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا اشارہ آئسس یعنی داعش کی طرف ہے اور وہ دیگر گروپ جو داعش کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا داعش جیسی کارروائیاں کرتے ہیں۔ مگر ہم اگر دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سیریا کا یعنی کہ وہ نارتھ ایسٹ ایریا جو ترکی کے ساتھ لگتا ہے، وہاں پہ جو کردش گروپ ہے جسے ترکی ایک عرصے سے دہشت گرد گروپ قرار دے چکا ہے، جائے کہ اس کا سیاسی ونگ بھی ترکی کے اندر ہے مگر اسے چونکہ بین کیا جا چکا ہے اور ترکی اسے دہشت گرد قرار دے چکا ہے، امریکہ اسے سپورٹ کرتا ہے۔ جو دیگر گروپوں سے سب سے بڑا گروپ ہے وہ SDF ہے۔ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس گروپ کے ساتھ وہ دیگر گروپوں کو شامل کر کے جو بشر الاسد کے خلاف لڑ رہے ہیں ایک باقاعدہ مہم شروع کی جائے، ایک بڑی کارروائی شروع کی جائے ان کے ذریعے، جس سے بشر الاسد کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے اور اسے گرایا جا سکے۔ 2021 میں جب امریکہ اس خطے سے نکلا، اس ریجن سے نکلا جو یہ نارتھ ایسٹ ایریا ہے، تو ترکی نے وہاں اپنے ٹروپس داخل کر دیے اور ایک بفر زون قائم کر دیا تاکہ یہ جو کردش دہشت گرد گروپ جسے وہ قرار دے چکا ہے وہ کسی قسم کی کوئی کارروائی سیریا کے اندر نہ کر سکے۔ لیکن اب امریکہ اسی گروپ کو سپورٹ کرنے جا رہا ہے دیگر گروپوں کے ساتھ مل کر۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس کے لیے امریکہ نے یا امریکی فیصلہ سازوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اس ریجن میں ہونا ضروری ہے۔ پھر چونکہ عرب ممالک نے ایک اور گروپ برکس کے نام سے جو مشہور ہے اور اس میں وہ تمام ممالک شامل ہیں جو ترقی پذیر ہیں، اس میں شامل ہونے کا عندیہ دیا ہے، بلکہ اس میں UAE، سعودی عربیہ اور دیگر عرب ممالک شامل ہونے جا رہے ہیں۔ شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ممالک اپنی پالیسیز میں آزاد ہونے جا رہے ہیں۔ مگر کیا روس، ایران اور چین یہ ہونے دیں گے؟ اگر وہ اس امریکہ کے یہ قدم یہاں کسی طریقے سے روکنا چاہیں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس خطے میں ایک اور پروکسی وار شروع ہو جائے گی، جس سے یہ پورا خطہ ڈی اسٹیبلائز ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا، کیونکہ امریکہ آہستہ آہستہ اس خطے میں اپنی طاقت کو دوبارہ بڑھانا شروع کرے گا، جس سے ان ممالک کے درمیان تعلقات مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں اور بگڑ سکتے ہیں، جس کی حالیہ مثال یوں ہے کہ عراق نے اصولی طور پہ امریکہ سے کو انکار کیا ہے کہ ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ یہاں پہ بیرونی فوجوں کو رکھا جا سکے، مگر امریکہ نے کسی نہ کسی بہانے سے وہاں پہ اپنے قدم جمانا شروع کر دیے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ روس
अफ्रीका में भी दाखिल हो चुका है, उस पर फिर किसी टाइम बात करेंगे। जो हालिया नाइजर में एक बगावत हुई है, उसमें अमेरिका और दीगर यूरोपियन मुल्क ये देख रहे हैं कि इसके बैक में कौन है। चूँकि वो खित्ता भी इन ममालिक की गिरफ्त से निकलता जा रहा है, लिहाजा वो ये चाह रहे हैं कि इस अहम खित्ते को अपने कंट्रोल में रखा जाए। यही वजह है कि उसने इन तमाम जिन्हें ये ममालिक प्रॉक्सीज वार का हिस्सा समझते हैं और उन्हें दहशतगर्द करार दे चुके हैं, उन्हें दोबारा से मतहर्रक करने की कोशिश कर रहा है और कुर्दिश ग्रुप के साथ मिलकर इस पूरे रीजन को दोबारा से प्रॉक्सी वार में धकेलने जा रहा है। वो किस हद तक इसमें कामयाब होता है, ये इन ममालिक की पॉलिसी, समझबूझ और आने वाले दिन ही बता सकते हैं। मगर अगर ऐसा होता है तो ये खित्ता जो बड़ी मुश्किलों से इन प्रॉक्सीज से निकल रहा था और यहाँ की आवाम सुख का सांस लेने जा रही थी, दोबारा से किसी प्रॉक्सीज में घिर जाएगा और दोबारा से ये खित्ता डिस्टेबलाइज होने की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा। दुनिया में जहाँ पहले ही यूक्रेन जंग की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से दुनिया बहुत स्ट्रगल कर रही है, उससे एक नई जंग और एक नई प्रॉक्सीज का मतहम्मल ये एरिया नहीं हो सकता। देखते हैं कि ये ममालिक अपने आप को इससे कैसे बचाते हैं और रूस, ईरान, रशिया और अमेरिका अपनी जो एजेंडा है और अपनी जो प्रॉक्सीज हैं उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासर।